مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تاجر کی تجارت اس کے لیے امتحان ہے، اور کسان کی کھیتی باڑی اس کے لیے امتحان ہے۔ ہم سب امتحان میں چل رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں احسن عمل، اچھے عمل کون کرتا ہے یا کون کرتی ہے۔ اس چیز کے امتحان ہے نہیں۔ تو دنیا کے اندر آنے کے بعد تمام شعبے جتنے بھی ہمارے لیے نظر آ رہے ہیں سب کے سب امتحان ہے، اللہ نے امتحان کے لیے لگایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک آدمی کو مال دیا تو اس کا مال اس کے لیے امتحان ہے۔ تو دنیا کے اندر آنے کے بعد مال کا مل جانا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دے دیا، اسباب دے دیا، سامان دے دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ اس آدمی سے اللہ کو بہت محبت تھی اس کے لیے اللہ نے اس کو مال دے دیا، یا اس کو مال مل گیا تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا؟ نہیں، آدمی دھوکہ نہ کھائے، مال کا مل جانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر آنے کے بعد غربت کا، تنگ دستی کا، فاقہ مستی کا مل جانا یہ کوئی ناکامی کی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے غریب بنا دیا تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ آدمی ناکام ہو گیا، یا اللہ جل شانہ کو اس بندے سے نفرت تھی اس کے لیے اللہ نے اس کو غریب بنا دیا؟ ہاں، تو غربت کا مل جانا کوئی ناکامی کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس شخص کو جس شعبے کے اندر، جس حال کے اندر رکھا، بندہ اس شعبے میں رہ کر اس شعبے کے حکموں کو پورا کر لے، اللہ جل شانہ اس کو اسی شعبے میں رکھ کر کامیاب کر دیں گے۔ یعنی جو آدمی جہاں ہے وہیں پر رہے، کسی کو اپنا شعبہ چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی مال والے کو غریب ہونے کی ضرورت نہیں، اور غریب کو مال والا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے اندر اللہ کے حکموں کو داخل کر لے۔ آدمی دیکھے، یعنی آدمی اپنی کمائی کا نقشہ بھی صحیح کر لے، خرچ کا نقشہ بھی صحیح کر لے۔ یہ بہت باریک چیز ہے۔ ہاں، یہ تو علماء ہی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہر آدمی تم اور میں دیکھیں کہ میں جو کمائی کما کے لا کے اپنی اولاد کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہا ہوں وہ پیسہ کیسا ہے؟ کہیں مشتبہ تو نہیں ہے، مشکوک تو نہیں ہے، کہیں حرام تو نہیں ہے، وہ کیسا پیسہ ہے یہ؟ ہاں، تو ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں، میری کمائی کا نقشہ کیسا؟ اچھا، میں نے کما لیا تو کمانے کے بعد میں مال کا مالک نہیں ہوں کہ جہاں جی جائے خرچ کروں۔ یعنی نہ ہم اپنی کمائیوں کے اندر آزاد ہیں نہ خرچ کے اندر آزاد ہیں۔ تو آدمی کی کمائی کا نقشہ بھی صحیح ہو جائے اور خرچ کا نقشہ بھی صحیح ہو جائے تو اللہ جل شانہ اس کو مال کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کر دیں گے۔ دنیا میں حج کون کرے گا؟ غریب کے مال والا۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ مسجد مدرسے میں حصہ کون لگائے گا؟ غریب بیواؤں کی مدد کون کرے گا؟ اللہ نے اس کو مال دیا ہے۔ تو مال کو صحیح جگہ سے کمائے، صحیح جگہ خرچ کرے تو مال کے نقشے میں رکھ کر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جو نرم گدوں پر بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں، اور میں آخرت کے اعتبار سے ان کو بلند درجے عطا کرتے چلا جاتا ہوں۔ کہ آدمی مال والا ہے اور مال میں رہ کے کامیاب ہے۔ دیکھو، صحابہ کرام میں ہر قسم کے لوگ تھے، چونکہ اللہ جل شانہ کو صحابہ کرام کو نمونہ بنانا تھا نا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو اس کے لیے صحابہ میں ہر قسم کے لوگوں کو اللہ نے رکھا۔ بعض صحابہ مال والے بھی تھے، اور اللہ نے بعض صحابہ کو اتنا مال دیا کہ ہم تم سوچ نہیں سکتے، اور کمانا چاہیں تو اتنا کما بھی نہیں سکتے جتنا بعض صحابہ نے کما کے دکھایا۔ یہ بھی بات ہے۔ یعنی صحابہ نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ یہ بس سمجھو کہ ہم کو مارکیٹ میں کھڑا ہونے کا سلیقہ نہیں ہے، یا ہم کو مارکیٹ کا بھاؤ نہیں معلوم ہے۔ ہاں، لیکن ہم نے اپنی ساری صلاحیت یہ مال کے کمانے پر، دنیا حاصل کرنے پر نہیں لگائی، تو بعض صحابہ کو اللہ نے مال دیا۔ مثالیں ہیں اس کی۔ ہاں، تو مال میں رہ کے انہوں نے اللہ کو کامیاب کیا۔ ہجرت کا جب حکم آیا تو صحابہ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے بڑے لوگوں کے اندر تھے، تاجر تھے، یعنی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ کے ایک صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں تھے، اور کہا کہ اب سعد، یہ تمہارے بھائی ہیں، عبد الرحمن ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لے کے جاؤ اپنے ساتھ۔ ٹھیک ہے، گھر لے کر گئے، تشریف لے گئے، اور گھر پر جانے کے بعد کہا کہ عبد الرحمن تم میرے دینی بھائی ہو، اس کے لیے میرے پاس جتنا مال ہے، جتنے اسباب ہیں، سب میں تم میرے برابر کے شریک ہو، اس لیے کہ تم میرے دینی بھائی ہو۔ کہا کہ 2 مکان میرے پاس ہے، ایک مکان تم کو دیتا ہوں، ایک مکان میرے پاس رکھتا ہوں۔
اتنی زمین میرے پاس ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، اتنا نقد مال میرے پاس ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، وجہ کیا ہے؟ تم میرے کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، صرف وہ دینی بھائی ہیں، اس بنیاد پر کہا۔ برا مت ماننا، یہاں تو حصے بکرے کے ٹائم سگے خون کو دینا بھاری پڑ جاتا ہے، سب لوگ تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز ہے دیکھ لو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہاں سگے خون کو دینا بھاری پڑ جاتا ہے، بھیا یہیں دے لو، وہاں بہت زیادہ بڑھا کے دینا پڑے گا۔ اکثر بیٹیاں محروم رہتی ہیں، ابا جان نے تیری شادی کی تھی نہ دے دی نے، اکثر محروم رہتی ہیں بیٹیاں نے۔ ہاں جی، آدمی کو یہاں کلیئر کر لینا چاہیے اپنا معاملہ ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ کشتی کو مضبوط کر لے، کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے، اپنے عمل کو خالص کر لے، پرکھنے والا بہت نگہبان ہے، اور اپنی کمر کو ہلکا کر لے، کیونکہ وہ گھاٹی بڑی پرپیچ ہے، یعنی آخرت کی، کمر کو ہلکا کر لے، یعنی بہت زیادہ جھگڑے اپنے پیچھے مت لگا، یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، نہیں، اپنے آدمی ہلکا پھلکا رکھے اپنے۔ پتہ نہیں کب بھروسہ موت کا، پتہ نہیں کب میرا اور آپ کا بلاوا آ جائے، مطلب ہے آدمی تھوڑا کلیئر کر کے اپنے آپ کو رکھے، 17 جھگڑے میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا۔ ہم سب کاروباری لوگ ہیں، لینا بھی ہے کسی سے، کسی کو دینا بھی ہے، تو آدمی تو ہمارے علماء کہتے ہیں اس کو ڈائری میں لکھ کے رکھے، مجھ کو اتنے سے اتنا لینا ہے، اتنے کو فلاں کو اتنا دینا ہے، یعنی ہاں، اور گھر میں کسی کو ڈائری بتا کر رکھے، دیکھ لو بھائی کبھی کسی وقت اگر اللہ نہ کرے میرا انتقال ہو گیا تو اس کو کلیئر کرو معاملے کو، مطلب ہے ہاں، ورنہ وہ حدیث کا مفہوم ہے۔ علماء سے پوچھنا اگر آدمی شہید ہو کر بھی مرا، اگر قرضدار ہو کر مرے گا تو کیا ہوگا، علماء بتائیں گے اس کے تعلق سے، نہیں تو آدمی کلیئر کر کے رکھے اپنے آپ کو، یہ کیا، یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگوں کے انتقال کا وقت تو قریب آیا، لوگوں نے کلمہ تلقین کیا، تو کہا کہ بھائی کلمہ اس کو تلقین کرو جو اس کو بھولا ہوا ہے، میں تو 20 سال سے اس دن کے انتظار کے اندر ہوں، میں تو بھولیں گے 20 سال سے اس دن کے انتظار میں ہوں، 20 سال سے میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کر کے رکھا ہے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو میں ابھی تیار ہوں، نہ کسی سے کچھ کہنا ہے نہ سننا ہے، نہ کسی سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، آج کے دن کے لیے 20 سال سے میں تیار ہوں، مطلب ہے نہیں۔ اب اپن سوچے کتنا جھگڑا لگا کے رکھے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی نہیں، تو آدمی کلیئر کر کے رکھے اپنے آپ کو نہیں۔ تو بہرحال صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ سب میرے پاس جتنے حصوں میں تم میرے برابر کے شریک ہو، کیونکہ تم میرے دینی بھائی ہو، ہمارا اپنا زمانہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ارے دیار غیر کے اندر سر چھپانے کو جگہ مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا آفر، مکان بھی مل رہا ہے، زمین بھی مل رہی ہے، نقد مال بھی مل رہا ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں دینے والے بھی ایسے تھے اور لینے والے بھی ایسے تھے، کہا کہ بھائی اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، بس خالی تم مجھ کو بازار کا راستہ بتا دو، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ بازار پہنچا دو، بازار کا راستہ خالی تم مجھ کو بتا دو۔ دوسرے دن ان کو بتا دیا، کہا کہ یہ چلے جاؤ آگے مدینہ کا بازار ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، اکیلے تنہا بازار تشریف لے گئے، پورے بازار کا جائزہ لیا، ابھی کچھ چیز قرض خریدی بیچی، خریدا بیچا، کچھ مال بچا کر لائے، دوسرا دن تیسرا دن ہوتے ہوتے وہ زمانہ آیا کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجروں کے اندر ان کا شمار ہوا، کنگ آف دا بزنس مین کہلائے، مدینہ کہنے ملک التجار کہلائے پورے مدینہ کے اعتبار سے، اور اللہ نے اتنا مال دیا کہ علماء ان کے مال کا شمار مشکل ہے، کتنا مال تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے حاشیے کے اندر لکھا کہ ان کی دولت کا ایک محتاط انداز میں تخمینہ لگایا گیا تو یہ اندازہ نکلا کہ تقریباً 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ کے مالک تھے، یہ کتنا 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ کے مالک تھے۔ اچھا وہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 3 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا اور پھر کما کے بتایا، اتنا تھا، یعنی ان کا حصہ بکرا کیا گیا۔ تو بہن یا بیٹی کے بارے میں ملتا ہے کہ 80,000 ان کے حصے کے اندر آئے ہیں۔ سونا اتنا تھا کہ سونا کاٹنے کے لیے 19 آدمی آئے، علماء سے پوچھ لینا، 19 آدمی آئے سونا کاٹنے کے لیے، اور اشراق کے بعد سے سونا توڑنا شروع کیا تو سونا توڑتے توڑتے مغرب کا ٹائم ہو گیا، دن ختم ہو گیا، سونا ختم نہیں ہوا۔ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو جو سونا کاٹنے والے تھے آئے، کہا کہ عبد الرحمن ہمارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، شل ہو گئے ہمارے ہاتھ، اب ہمت نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے کپڑے سے ڈھانک دو، صبح کاٹ لینا۔ سونے کے بارے میں اتنا مال تھا نہیں۔ اچھا اتنا مال آنے کے بعد بھی زندگی سیدھی سادی،
علماء فرماتے ہیں اگر اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کوئی نیا آدمی آ جاتا تھا تمیز نہیں کر پاتا تھا اس کے اندر غلام کون ہے اور آقا کون ہے. زندگی سیدھی سادھی. بلکہ ایک مرتبہ یہ نفل روزہ تھا ان کا، مسجد نبوی میں مغرب پڑھ کے آئے، روزہ کھول کے گھر آئے کھانے کے لیے. غلاموں نے دسترخوان بچھایا تو دسترخوان پہ 2 الگ الگ قسموں کا سالن تھا، 2 ڈش، 2 ویرائٹی تھی کھانے کی. دیکھ کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ کھانا کھا نہیں سکے، چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. حالانکہ روزہ تھا ان کا، اتنا روئے، کھانا رکھا ہے کھڑے ہو گئے. غلاموں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو روتے ہوئے کہا کہ ہاں میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں تشریف لے گئے کہ کبھی جو کی روٹی بھی میرے آقا نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور آج عبد الرحمن کے دسترخوان پہ 2 قسموں کا سالن موجود ہے. ارے اللہ نے ہماری تکالیف کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. ہمارا معاملہ الٹا ہے، مال آتے تو آدمی بولے بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، مال آتے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایسا بہت اچھا چل رہا ہے، اور وہاں مال آنے پر رو رہے ہیں. کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. اتنا ہونے پر بھی زندگی سیدھی سادھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کپڑوں میں سے خوشبو آ رہی تھی. حضور نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، کپڑوں میں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے؟ تو شرما گئے، بولے حضور اصل میں کل میرا نکاح ہوا ہے. وہ نکاح کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں. یہ اتنا ارب پتی آدمی پورے مدینہ کو اکٹھا کر سکتا تھا. آج تو بولا جاتا ہے نا کہ آج کے دن کے لیے تو جمع کر کے رکھے تھے، آج تو ہمارے ارمان پورے کیے جائیں گے، تمنائیں پوری کی جائیں گی. کیا میرے بھائی بتاؤ، ان کے سینے میں دھڑکتا دل نہیں تھا، اس میں جذبات، تمنائیں، ارمان نہیں تھے انہیں ایسا. تو صحابہ نے اپنے طرز عمل سے یہ کہا کہ دنیا جو ہے یہ ارمان پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں تو فرمان پورے کیے جائیں گے، اللہ کے احکامات پورے کیے جائیں گے، ارمان تو اللہ آخرت میں پورے کریں گے. تو اتنا مال آ کے بھی زندگی سیدھی سادھی. تو صحابہ میں مال والے تھے لیکن مال میں رہ کے اچھی زندگی گزاری ہے، مطلب ہے ہاں. اور صحابہ میں غریب بھی تھے. اچھا غریب بولے تو اتنی غربت ہم تم سوچ نہیں سکتے، اور اللہ نہ کرے یہ غربت اللہ ہم پر ڈال دے تو ہم تم جھیل بھی نہیں سکتے. آج لوگ بولتے ہیں غریبی غریبی غریبی، ہم کہتے جاؤ صحابہ جیسا غریب کوئی تو بتا دو. کوئی غریب ایسا ہے جس کو 24 گھنٹے کے اندر خالی 1 کھجور کھانے کے لیے ملے، 1 کھجور 24 گھنٹے کے اندر. حضرت جابر رضی اللہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا کہ ہم لوگ سفر کے اندر تھے، سارا کھانا ختم ہو گیا، اب ہماری حالت یہ تھی کہ 24 گھنٹے میں 1 کھجور کھانے کو ملتی تھی. شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت 24 گھنٹے میں 1 کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ کہا کہ بیٹا اس کھجور کی قیمت اس وقت تو معلوم ہوئی جب وہ بھی نہیں رہی، کہ اب بجز فاقے کے کچھ نہیں تھا. اب ہم لوگوں کو بھوک لگتی نا تو کھجور کی گٹھلی چوس لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. غریبی اس کو بولیں گے. عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ کے صحابی ہیں، فرماتے کہ ہم 7 صحابہ تھے، مدینہ کے 7 صحابی تھے. ہماری حالت ایسی تھی اتنا کھانا نہیں ملتا تھا کہ کمر سیدھی ہو سکے. یعنی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال یہ تھا کہ نماز، فرض نماز کھڑی ہے، نماز کی حالت میں پوری صف گر جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے، پوری صف گر جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے. تو کہتے تھے ہم 7 صحابہ ایسے تھے اتنا کھانا نہیں ملتا تھا کمر سیدھی کر سکے. تو ہم 7 صحابی بسا اوقات کوئی سوکھے درخت کے پاس جاتے، اس کو ہلاتے، سوکھا پتا گرتا تھا تو اس کو ہم لوگ دھو لیتے تھے، اور دھونے کے بعد پانی میں بھگو لیتے تھے، اور جب وہ تھوڑا نرم ہو جاتا تھا ہم لوگ اس کو چبا کے اس کو گھونٹ جاتے تھے اور بھوک مٹاتے تھے. اور پتا چبانے کی وجہ سے ہمارے جو مسوڑے پھٹ گئے، سوج گئے، اور جب وہ پتے ہمارے پیٹ کے اندر اترے تو ہماری آنتیں اس سے کٹی، اور جب ہم پاخانے کے لیے بیٹھے ہمارا پاخانہ ایسا ہوا جیسے بکری کی مینگنی ہوتی ہے نا، ایسے ہمارے پاخانے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نے ایک لنگی مجھ کو ہدیے میں دی، میں نے وہ لنگی لے لی، لیکن میں نے دیکھا میرے دوسرے ساتھی حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ان کا سطر ٹھیک سے چھپ سکے. میں نے لنگی کو پھاڑ کے آدھا حصہ 2 حصے کیا، آدھی لنگی پہن کے میں نے اپنا سطر چھپایا، اور آدھی لنگی سے میرے دوسرے ساتھی سعد ابن مالک رضی اللہ نے اپنے سطر کو چھپایا. یہ ہمارا حال تھا. لیکن آج اللہ کا فضل یہ ہے ہم 7 علاقے کے گورنر ہیں آج ہم. لیکن خوبی کی بات یہ، جب پتے چبائے جا رہے تھے تب بھی دین نہیں چھوٹا، اور جب گورنر بنے تب بھی دین نہیں چھوٹا. یہ خوبی کی بات ہے.
یعنی غربت سے بھی متاثر نہیں ہوئے صحابہ، اپنے مال سے، دولت سے، عہدوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے یہاں، ہر حال میں اللہ کے دین پہ چلے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو کامیاب کیا. اصل میں آخرت سامنے تھی نا، وہاں جانے ہیں، وہاں جانے. مسئلہ وہاں کا ہے. یہاں کی غربت بھی ختم ہو جائے گی، یہاں کا مال بھی ختم ہو جائے گا، یہاں کے عہدے بھی ختم ہو جائیں گے. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے نا. اگر اب مر جاتے تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں دنیا میں جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا کرو مر جاؤں چھٹی ملے. لوگ خودکشی اسی لیے کرتے ہیں. ارے بھیا چھٹی کہاں ہے؟ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے زیادہ پریشانی تو وہاں جھیلنا پڑے گی. چھٹی کہاں ہے؟ مر جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا نہ ملے 1 دن 2 دن 3 دن، اس کا انجام یہ ہوگا کہ بھوک کی شدت سے مر جائے گا آدمی، لیکن موت آ کر بھوک کی تکلیف ختم کر دے گی. ایک آدمی پیاسا ہے، اس کو پانی نہ ملے 1 دن 2 دن 3 دن، آدمی انجام اس کا یہ ہوگا پیاس سے سسک کے آدمی مر جائے گا، لیکن موت آ کر پیاس کی تکلیف ختم کر دے گی. لیکن ایک آدمی اللہ کے دین کے بغیر اگر چلا گیا آخرت کے اندر تو جو بھوک اور پیاس لگے گی نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. مسئلہ تو یہ ہے ہمارا. 2 روٹی 2 بوٹی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. انہیں 2 روٹی 2 بوٹی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں. اور دنیا کے اندر آنے کے بعد ان ضرورتوں کے اندر کمی بیشی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے. ممکن ہے یہ چیز. ضروری آدمی بہت اسٹینڈرڈ غذائیں کھائیں، رکی سکے میں گزارا ہو سکتا ہے. بہت اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے پہنے آدمی ہلکے پھلکے میں گزارا ہو سکتا ہے. کرائے کے مکان میں رہ جا سکتا ہے. چراغوں میں زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور دنیا کے اندر یہ اسباب کا سامان کا کم ملنا آخرت میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کسی کو اس وجہ سے عذاب دیں گے تو غریب کیوں تھا؟ یہ اسباب کا کم ملنا یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. اعمال میں کمی بیشی آ گئی تو یہ سوچنے کی بات ہے. اسی لیے صحابہ کی نظریں وہاں تھی، نہیں وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. اور وہاں کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. تو صحابہ گھروں میں رہتے تھے مگر ظاہر وہاں کہ کیا ہوگا، ایسا آخرت میں پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، زندگی بھر کا حساب دینا ہے. اس لیے جس حال میں بھی رہے، نہ دین کو صحابہ نے چھوڑا نہ دین کی محنت کو چھوڑا. وہ منظر سامنے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. حج سے واپس آ رہے تھے. ایک جگہ راستے کے اندر تھوڑا زمین کو تھوڑا ریت کو برابر کیا، زمین پر لیٹ گئے، آسمان کی جانب نظر کی، کہا کہ اے اللہ اسلامی سلطنت بہت بڑھ گئی، اے اللہ اسلامی سلطنت بہت بڑھ گئی اور عمر بوڑھا ہو گیا. ایسا نہ ہو جائے کہ خلافت کے کاموں میں مجھ سے کوئی اوک چک ہو جائے. اے اللہ اب مجھ سے اپنے کی ملاقات کرا لے، ایسا اب مجھ کو اپنے پاس بلا لے. کچھ اس قسم کا جملہ کہا ہے. وہاں سے واپس تشریف لائیں اور علماء فرماتے ہیں 16 دن کے بعد انتقال ہو گیا. 16 دن پر وہاں سے تشریف لائے. 4 دن کے بعد ایسا ہوا فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز. اور جو قاتل تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، پہلے سے محراب میں آ کے چھپ کے کھڑا تھا اندھیرے کے اندر. یہاں اور نماز پڑھانی شروع کی. 1 رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت شروع تھی. وہ نکلا اور پے در پے چاقو کا وار کرنا شروع کیا، خنجر کا وار زہر میں گھجا ہوا تھا. 6 وار کے 6 زخم ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. 6 وار ہیں. حضرت عمر اندازہ لگ گیا یہ کیا معاملہ ہے. پیچھے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے، فوراً ان کو آگے کر کے امام بنایا نماز پوری ہو جائے، اور خود گر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ کے نماز ادا فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں اگلی صف میں کیا ہو گیا ہم کو کچھ نہیں پتا، صرف اتنا معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں امام کی آواز بدلی، ہم نے محسوس کی. کیا ہو گیا ہم کو پتہ نہیں چلا. نماز جب مکمل ہوئی جا کر دیکھا حضرت عمر خون میں لت پت ہیں، زمین میں لوٹ رہے ہیں. اور جو قاتل تھا نکل کے بھاگ رہا تھا، لوگوں نے پکڑا اس کو، نے اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، وار کیا. ایک صحابی وہ بھی شہید ہو گیا اسی کے اندر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر چادر ڈال کے اس کو پکڑ لیا، بھاگنے نہ پائے. اب اس نے دیکھا بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حالت ایسی ہے، یہاں ناف کے نیچے جو زخم ہے یہ بہت گہرا زخم، دودھ ہے، شربت ہے، دوا جو پلائی جاتی پیتے زخم کے راستے سے باہر آ جاتی. اس زمانے کے اندر ٹانکا لگانے کا رواج نہیں تھا، جو پیتے باہر آ جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی حالت دیکھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا. اب حالت تو اتنی خراب ہے، کہا کہ عبداللہ جاؤ مدینے کی گلی کوچے میں دیکھ کر آؤ رعایا کا کیا حال ہے، مدینے والوں کا، ایمان والوں کا کیا حال ہے. خوش ہیں کہ میری حالت پر وہ پریشان ہیں، یعنی خوش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چلو چھٹی ہو گئی، مجھ سے خوش نہیں تھے، میری حکومت سے خوش نہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ. عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ پورا مدینے کی گلی کے اندر گیا، جس کو بھی میں نے دیکھا روتا ہوا پایا.
مسجد کے اندر آیا, تمام سب رو رہے وہاں پر. کہا کہ امیر صاحب نہیں, میں گیا مدینے کی ہر گلی میں نے دیکھا, سب آپ کی حالت پر رو رہے ہیں. کہا کہ چلو اللہ کا شکر ہے. اس سے پہلے سوال یہ کہ پہلے یہ بتاؤ مجھ کو مارنے والا کون, مجھ کو مارنے والا کون؟ ایمان والا تھا غیر تھا؟ اگر ایمان والا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان میری حکومت سے خوش نہیں تھے. کہا کہ نہیں, آپ کو مارنے والے جو تھا مسلمان نہیں تھا. کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا نہیں گیا. پہلا سوال یہ. پھر دوسرا سوال یہ, دیکھ کر آؤ مدینے کا کیا حال ہے. تیسرا سوال یہ کہ جاؤ دیکھ کر جاؤ, اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو. کہا عبداللہ جاؤ, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, صدیق اکبر کی بیٹی. کہا کہ جاؤ اماں عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے پھر ابو صدیق اکبر دفن ہے, ایک جگہ اور خالی ہے. کہا کر جا کر کہنا کہ عمر اس جگہ دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے, اگر اجازت دے ہوئے تو ٹھیک ہے, اور امیر المومنین مت کہنا, عمر کہنا. ایسا نہ ہو کہ امیر کے دبدبے کی وجہ سے کہہ دے. پوچھ لے. کہا کہ عمر دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں, اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی بات نہیں, مجھ کو عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تشریف لے گئے. دیکھا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہی تھی. میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور یہ پوچھا کہ جب پوچھ کر آؤ یہ جگہ خالی ہے, عمر اس جگہ دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہا کہ اصل میں اس جگہ کو میں نے اپنے لیے سوچ کر رکھا تھا, کیونکہ عائشہ کے لیے دنیا کے اندر اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس جگہ میرے سرتاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے اور میرے ابا جان ابو بکر صدیق دفن ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو عائشہ کے لیے دنیا میں اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن جاؤ میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. کیا جذبہ, قیامت تک کی دوری تھی نا, 2-4 دن کی بات نہیں تھی. جاؤ میں اجازت دیتی ہوں حضرت عمر کو دفن کرنے. آ کر کہا کہ ابا جان اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن عبداللہ میرا جب انتقال ہو جائے ایک دفعہ اور پوچھ لینا, ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے انتقال کے بعد پوچھ لینا, اجازت ملے تو ٹھیک ہے, ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. کچھ دن اور گزرا, 12 دن کے بعد انتقال ہوا تھا. علی رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے, دیکھنے کے لیے, ساتھ میں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہے. پوچھا امیر صاحب کیا حال ہے. ابھی کہا کہ امیر صاحب آپ اتنا غم زدہ مت ہوئیے, اللہ جل شانہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے, آپ کے لیے یہ بشارتیں ہیں, یہ بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کہا کہ نہیں علی, بتا کل قیامت کے دن اگر تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو میرے بارے میں گواہی دو گے. کہا کہ ہاں امیر صاحب, اگر اللہ نے پوچھا تو میں بھی, یہ میرا بیٹا حسن, ہم دونوں آپ کے لیے گواہی دیں گے. کہا کہ چلو تو اطمینان ہے. حضرت عبداللہ موت کے بالکل قریب آ گئے, ملاقات کے لیے گئے اور دیکھا والد محترم لیٹے, اٹھا کر ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. کہا کہ کون؟ کہا کہ عبداللہ آپ کا بیٹا. کہا کہ نہیں بیٹا, میرے سر کو زمین پر ڈال دے. سر کو اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ لیا. نہیں بیٹا, میرے سر کو زمین پر ڈال دے. زمین پر ڈالا. کہا کہ مجھ کو اونگا کر دے, میرے اوپر مٹی ڈال دے, تاکہ اللہ جل شانہ کو عمر کی بے بسی پر رحم آ جائے. جب موت کے بالکل قریب ہو گئے تو پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے نا, میرا جنازہ تیار کرنا اور مجھ کو قبرستان جب لے کر جانا جلدی کرنا, دیر مت کرنا, جلدی جلدی لے کر چلنا. تو پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں میں نہیں چاہتا کہ میں اگر گنہگار ہوں تو مجھ گنہگار کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر دیر تک کا رہے. جملہ دیکھو ذرا سا, جس سے اللہ نے اتنا کام لیا, اتنی بشارتیں جس ہستی کے لیے, وہ ہستی کا اپنے تعلق سے یہ بات, میں نہیں چاہتا کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھ گنہگار کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر دیر تک کرے, اور اگر میں نیک لوگوں میں ہوں تو مجھ کو اپنی منزل پر جلدی سے پہنچا دینا. انتقال ہوا. انتقال کے بعد جنازہ تیار کیا گیا. جنازہ لے کر پہنچے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر رکھا گیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے بڑھے, کہا کہ اماں جان یہ عمر کا جنازہ ہے, دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چادر میں اپنے آپ رو رہی تھی, چادر میں اپنے آپ کو چھپایا, باہر نکل گئی. کہا کہ ہاں عمر کے لیے اجازت ہے, عمر کے لیے اجازت ہے. قبر کھودی گئی, کھودی جا رہی ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے. عباس عبداللہ بن عباس نے کہتے ہیں میں نے سنا پیچھے سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھ کو یقین تھا عمر تو اسی جگہ دفن ہوگا, مجھ کو یقین تھا عمر تم اسی جگہ دفن ہوگا. کہا کہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے, مجھے یقین تھا تم اسی جگہ دفن ہوگے. کہا کہ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں ان کانوں نے
کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ سنا کہ میں ابو بکر اور عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر ساتھ ساتھ، میں ان کانوں نے کتنی مرتبہ سنا. اسی وقت تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس جگہ پر حضرت عمر کے علاوہ کوئی دفن نہیں ہو سکتا. بتاؤ یہ وہ ہستی ہے جس سے اللہ نے اتنا زبردست کام لیا. ہمارے خلیفہ دوسرے خلیفہ اشرف مبشرہ کے صحابی اور علماء فرماتے ہیں تقریباً 600 سے لے کے 900 شہر جن کے زمانے کے اندر فتح ہوئے، صدیوں کا جمع کیا خزانہ مدینہ کے اندر لایا گیا، اور ایسی حکومت کر کے گئے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. اتنا ہونے کے بعد اپنے تعلق سے یہ حال ہے. ہم سوچے کبھی ہم کو اپنا بھی خیال آتا ہے، آخری بات ہم کو اپنا بھی خیال آتا ہے، رات دن ان کے سامنے آخرت کی گھڑیاں، آخرت کے مناظر ہیں، کبھی ہم کو بھی خیال آتا ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا مجھ کو بھی قبر میں جانا ہے. دیکھو ہو سکتا ہے آج میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں اس وقت میں مر گیا کیا میرے پاس وہ خوبیاں، وہ صفات، وہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پر میری آخرت بن جائے؟ کیا میری موجودہ زندگی اس قابل ہے اللہ کے سامنے پیش کی جائے؟ میرے پاس وہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اللہ جل شانہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے؟ کب تیاری کروں گا؟ کسی کی 20 سال گزری، کسی کی 40، کسی کی 60 گزری ہے، بچی کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. میرے بھائی ہم سب سوچیں اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیں گے.